اردو حقائق ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند مہینوں سے پاکستان اور پنجاب کے سیاسی منظرنامے میں بڑی ڈرامائی صورتحال رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان اقتدار کے لیے رسا کشی جاری ہے۔ ان حالات میں جو نام سرخیوں میں رہے ان میں ایک نام کافی توجہ کا حامل رہا، جس کا نہ تو پی ٹی آئی سے اور نہ ہی پی ڈی ایم سے کوئی تعلق ہے، وہ ہے چودھری پرویز الہی۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ چودھری پرویز الہی 1 ستمبر 1945 کو پنجاب کے ایک شہر گجرات میں ایک صنعت کار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منظور الہی مشہور و معروف سیاستدان چودھری ظہور الہی کے بھائی ہیں۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم تو گجرات سے حاصل کی، تاہم 1967 میں انہوں نے ایف سی کالج لاہور سے بی اے کی ڈگری حاصل کی اور 1971 میں وہ ماسٹر ڈگری کے لیے لندن چلے گئے۔ وہاں انہوں نے واٹفورڈ کالج آف ٹیکنالوجی سے انڈسٹریل مینجمنٹ میں ماسٹر ڈپلومہ حاصل کیا اور واپس آ کر اپنے کزن چودھری شجاعت حسین کے ساتھ اپنے خاندانی بزنس میں مصروف ہو گئے۔ تاہم 1981 میں اپنے چچا کے قتل کے بعد انہوں نے سیاست میں قدم رکھا۔ 1983 میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا۔ بعد ازاں 1985 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی کی انتخابات میں آزادانہ حیثیت میں شمولیت اختیار کی اور کامیابی حاصل کی۔ 1986 میں انہوں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس دوران وہ لوکل گورنمنٹ اور رورل ڈیولپمنٹ کے وزیر بھی رہے۔ 1993 سے 1996 تک وہ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اور پھر بعد میں اپوزیشن لیڈر بھی رہے۔ 1997 سے 1999 تک وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہوئے۔ چودھری پرویز الہی نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ کے اہم فائنانسر بھی تھے، تاہم ان کے اور شریفوں کے درمیان دراڑ 1997 میں ہی سامنے آئی، جب نواز شریف اسی سال بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اس انتخابی مہم میں اہم کردار ادا کرنے پر چودھری پرویز الہی سے پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا وعدہ کیا گیا، لیکن وزارت اعلیٰ کی بجائے انہیں اسپیکر کا قلمدان تھما دیا گیا اور وزارت اعلیٰ شہباز شریف کو دے دی گئی۔ تاہم 1999 تک وہ مسلم لیگ سے ہی منسلک رہے، کیونکہ وہ شریفوں سے اختلاف سے زیادہ پیپلز پارٹی سے نفرت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیپلز پارٹی کو اپنے چچا کا قاتل مانتے تھے۔ 1999 کے فوجی قبضے کے بعد پرویز الہی اور شجاعت حسین دونوں کو نیب نے کرپشن کیسز میں گرفتار کر لیا اور ایک معاہدے کے تحت ان الزامات کو خارج کر دیا گیا۔ اس وقت وہ میاں اظہر کے دھڑے میں شامل ہو گئے، جو کہ شریفوں سے اختلاف رکھنے والے لوگوں پر مشتمل تھا۔ بعد میں اسی دھڑے کو نئی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کیو یعنی قائد اعظم کا نام دے دیا گیا اور انہیں اس نوزائیدہ پارٹی کی صدارت ملی۔ 2002 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کامیاب ہوئی اور انہیں وزارت اعلیٰ کا قلمدان سونپ دیا گیا اور 2007 تک وہ بطور وزیر اعلیٰ ہی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ یہ دور پنجاب کی تاریخ کے سنہرے ادوار میں سے ایک تھا۔ انہوں نے تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کیں، جس میں سرکاری اسکولوں کی رینوویشن، مفت کتابوں کی فراہمی، بچوں کے لیے وظائف اور ہائیلی کوالیفائڈ اسٹاف کی بھرتیاں اور اسکولوں کی اپ گریڈیشن شامل ہے۔ ان تمام اقدامات سے صوبے کا لٹریسی ریٹ 47% سے 63% ہو گیا اور پوری دنیا نے انہیں سراہا۔ ان کے دیگر نمایاں کارناموں میں کارڈیالوجی ہسپتالوں کا قیام، یونیورسٹیز کا قیام، لاہور رنگ روڈ، ٹریفک وارڈنز اور سب سے بڑھ کر ریسکیو 1122 سروس کا آغاز شامل ہیں۔ 2008 کے انتخابات کے بعد پارلیمنٹ میں انہیں قائد حزب اختلاف کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ جب حکومت میں پی پی اور پی ایم ایل این تھی، تاہم پیپلز پارٹی کو 2011 میں جب اتحادی کی ضرورت پڑی تو پاکستان مسلم لیگ کاف حکومت کا حصہ بن گئی۔ انہیں 2011 میں پاکستان کے واحد ڈیپٹی پی ایم ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ 2013 کے الیکشن کے بعد وہ پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ آئی تو وہ اپوزیشن کا حصہ رہے۔ 2018 کے الیکشن میں وہ ایک بار پھر کامیاب ہوئے اور پی ٹی آئی سے الحاق کر کے حکومت کا حصہ بنے اور ایک بار پھر انہیں پنجاب اسمبلی کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اس سال مارچ میں جب پی ٹی آئی حکومت کے خلاف پی ڈی ایم کی عدم اعتماد
تحریک کا آغاز ہوا تو انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کاف جو کہ حکومت کی ایک اہم اتحادی تھی اس کو بھی اپروچ کیا، اور وہ چاہتے تھے کہ حکومت گرانے میں پاکستان مسلم لیگ کاف ان کا ساتھ دے، جس کے بدلے میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو دی جائے گی۔ لیکن اس رات جب پی ڈی ایم کے رہنما چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے تو ان کے صاحبزادے مونس الہی پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ جب پرویز الہی اور چودھری شجاعت حسین نے پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا اور پی ڈی ایم کے رہنما وہاں سے رخصت ہو گئے تو مونس الہی نے اپنے والد کو سمجھایا کہ مستقبل عمران خان کا ہے، کیونکہ عوام میں اب شعور آ چکا ہے اور وہ پی ڈی ایم کو یکسر مسترد کر دیں گے۔ پی ڈی ایم میں اب صرف چلے ہوئے کارتوس ہی باقی ہیں جن کا کوئی مستقبل نہیں۔ بیٹے کی یہ بات چودھری پرویز الہی کو سمجھ آ گئی اور صبح ہی انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور پی ٹی آئی نے بھی چودھری صاحب کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کر دی، جسے انہوں نے خوشی خوشی تسلیم کیا، اور بالآخر 4 مہینوں کی مشکل جنگ کے بعد انہوں نے 26 جولائی 2022 کو وزارت اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا۔ ہم امید کرتے ہیں وہ اس بار بھی عوام کی اسی جوش اور ولولے سے خدمت کریں گے جیسا کہ انہوں نے ماضی میں کر کے دکھایا۔